نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پرسوں 3 اپریل 2021 بروز سنیچر سپہر 3 بجے کے قریب ایک اندوہناک المناک خبر امت مسلمہ پر صاعقہ اور بجلی بن کے گری، اور جس خبر نے پوری امت کو سکتے میں اور ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور عالم اسلام مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اور وہ خبر تھی امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کی، وفات کی اور انتقال کی۔ جیسے ہی حضرت مولانا کے انتقال کی خبر آئی، ایک دم سوشل میڈیا پر کیا واٹس ایپ، کیا فیس بک، کیا انسٹاگرام، کیا یوٹیوب، سارے ایپلیکیشنز پر، ساری ویب سائٹس پر حضرت مولانا کی تصاویر اور ان کے انتقال کی خبریں سرخیاں بٹورنے لگی۔ اس بیچ میں بہت سے متعلقین کے، غیر متعلقین کے پیغامات موصول ہوتے رہے جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے۔ چونکہ علماء تو حضرت والا کی شخصیت سے واقف رہے ہیں، اور جو واقف نہیں تھے وہ حضرت والا کے انتقال کے بعد جب ایک زبردست پیغاماتی ہجوم سوشل میڈیا کی دنیا پر چل پڑا تو پھر لوگ جو علماء ان سے ناواقف تھے، جو نوجوان علماء تھے، وہ بھی واقف ہو گئے۔ لیکن مسئلہ تھا عوام الناس کا کہ جب اس طرح کی خبریں لگاتار یکے بعد دیگرے سوشل میڈیا پر آتی رہیں، عوام الناس کی الجھنیں اور ان کے مسائل اور ذہنی سوالات اور بڑھتے چلے گئے، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ شخصیت کون شخصیت تھی کہ جس کے انتقال پر اتنی عظیم، اتنی جلیل القدر اور اتنی بڑی بڑی شخصیات کی اظہار تعزیت پر مشتمل پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں علماء کے لیے نہیں، عوام الناس کے لیے حضرت والا کی شخصیت کا تعارف اور ملی، دینی اور سماجی اعتبار سے حضرت والا نے جو اپنی حیات میں اور زندگی میں خدمات انجام دی ہیں، اس کا تعارف مختصر سے وقت کے اندر پیش کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنی سوالات اور الجھنیں ختم ہو جائیں اور لوگوں تک حضرت والا کی صحیح تصویر، صحیح تعارف اور صحیح حضرت والا کی شخصیت لوگوں تک پہنچ جائے۔ ویسے تو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو، ہر دنیا میں آنے والے کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ مگر پچھلے 1-1.5 سال سے جس طرح سے جبال العلم اور چوٹی کے علماء اور قد آور شخصیتیں دنیا سے یکے بعد دیگرے ترتیب وار تسلسل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، یہ کسی عظیم انقلاب کی طرف اشارہ ہے، امت کا بڑا عظیم خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس۔ اللہ تبارک و تعالی علم کو لوگوں سے ایک دم نہیں اٹھائے گا۔ قرب قیامت کی جو نشانیاں احادیث میں مذکور ہیں، ان میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے، لیکن علم کا اٹھا لینا کس شکل میں ہوگا، اس کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک دم سے ساری کتابوں کے اوراق جو ہیں وہ سفید ہو جائیں اور ساری سیاہی ختم ہو جائے اور سارا علم آسمان پر اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کے اٹھانے کی شکل میں اٹھائے گا، یعنی علم ایسے اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ علم والے علماء، علم کے محافظ علماء، علم کے نگہبان علماء اور علم کے سیکھنے سکھانے والے علماء کو اٹھا لے گا۔ جب یہ علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر علم کے منتقل کرنے کا، علم کے سیکھنے کا اور علم کے محفوظ رکھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو علماء بنا لیں گے، اور فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے، بغیر قابلیت اور صلاحیت کے فتوے دیں گے۔
فضلوا و اضلوا، جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بالکل لگتا ہے کہ یہی دور وہی زمانہ آج آ چکا ہے، یکے بعد دیگرے چوٹی کے علماء، قد آور علماء، عظیم شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور کوئی ان کا متبادل، ان کا نعم البدل، ان کی خلا کو پر کرنے والا، ان کی نیابت اور ان کی جانشینی اختیار کرنے والا کوئی نیا شخص موجود نہیں۔ حضرت والا کی شخصیت کے بارے میں یہ سمجھیں کہ حضرت والا عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور عظیم دادا کے عظیم پوتے تھے، اور باپ دادا سے ملنے والے ورثے کو، ملنے والی چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا جز بنایا، حصہ بنایا، اور موت تک اس چیز پر عمل کرتے رہے۔ والد کون تھے؟ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پرسوں انتقال ہوا۔ ان کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو زبردست صلاحیت کے مالک تھے، اور زبردست باطل فرقوں کے اندر انہوں نے اپنی دینی خدمات انجام دی ہے، اور جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی تھے، جو آج مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے سامنے موجود ہے اور مسلمانوں کی قیادت کا، مسلمانوں کی سیادت کا بہترین نمائندہ ہے، اس کے بانی، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے حضرت مولانا کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دادا کون تھے؟ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن حضرت کا پرسوں انتقال ہوا، ان کے دادا تھے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مدرسے کے بانی تھے۔ وہ ندوہ جو آج صرف ہندوستان اور بر صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی شناخت، پورے عالم میں اپنی پہچان بنا چکا ہے، اور صرف مدرسہ اور یونیورسٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تحریک کی حیثیت سے، تحریک ندوہ کی حیثیت سے اپنی شناخت اور پہچان بنا چکا ہے۔ اس ندوے کی، اس تحریک کی، اس مدرسے کی، اس یونیورسٹی کی اور اس جامعہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت والا کے دادا حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ ان کے والد تھے اور یہ ان کے دادا تھے۔ یہ ساری چیزیں ورثے کے اندر حضرت والا کو زندگی میں ملی تھی، اور حضرت والا نے اس ورثے کو سنبھال کے رکھا۔ حضرت والا نے باپ دادا کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو سنبھال کے رکھا اور زندگی بھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ دنیا کے اندر بہت کم شخصیات ایسی ہیں جنہیں بیک وقت کئی بڑے بڑے منصبوں پر فائز کیا گیا ہو، جنہیں بیک وقت کئی سارے عہدے دے دیے گئے ہوں، ان کے نہ لینے کے باوجود، ان کے منع کرنے کے باوجود۔ کیونکہ دوسرا کوئی ایسا آدمی، ایسی شخصیت اور ایسا فرزند توحید لوگوں کو مل نہیں رہا ہے کہ جو اس منصب کے لائق ہو، جو اس عہدے پر فائز ہو کر اس عہدے کی تمام تر ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ حضرت والا ان کم شخصیات میں سے ایک شخصیت تھی کہ جو بیک وقت ایک دو نہیں کئی سارے عہدوں پر فائز تھے۔ کئی سارے عہدوں پر حضرت والا جو ہے وہ ان کو عہدے ملے تھے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ عہدوں پر براجمان ہوئے بلکہ عہدوں کے تمام حقوق، عہدوں کے تمام فرائض، منصبوں کی تمام تر ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ حضرت والا امارت شرعیہ پھلواری پٹنہ شریف جھارکھنڈ اڑیسہ کے امیر شریعت رہے۔ حضرت والا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن منتظمہ رہے۔ 2015 کے بعد سے حضرت والا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری رہے، اور خانقاہ رحمانیہ کے سجادہ نشین رہے، اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے ممبر رہے، اور تحریک اصلاح معاشرہ کے کنوینر رہے، اور مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہے۔ اس طرح کے کئی عہدے حضرت والا کی زندگی میں رہے، اور سارے عہدوں پر حضرت والا خوبصورتی کے ساتھ جمے رہے، اور موت تک، وفات تک حضرت والا نے ہر عہدے کو بحسن خوبی انجام دیا۔ اتنے زندگی کے اندر ہی حضرت والا کو امیر شریعت کا لقب، شریعت کے امیر، شریعت کے ذمہ دار، شریعت کے محافظ، شریعت کے نگہبان، شریعت پر عمل کرنے والے اور شریعت کو نافذ کرنے والے۔ افتاء اور قضاء کا جو نظام پورے ہندوستان کے اندر پھیلا اور پھولا ہے، یہ حضرت والا ہی کی محنت کا مرہون منت ہے۔ حضرت والا کی یہ کوشش تھی
کہ دنیا کے خاص کر ہندوستان کے گوشے گوشے میں، شوشے شوشے میں اور نگر نگر میں اور ڈگر ڈگر میں افتاء کا اور قضاء کا نظام عمل میں آنا چاہیے۔ ہر شہر میں دارالفتاء اور دارالقضاء ہونا چاہیے۔ یہ حضرت والا کی محنت رہی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے دیہاتوں میں دارالفتاء اور دارالقضاء قائم ہو چکے ہیں۔ جب تک امارت شرعیہ میں رہے، اس کے بہترین قضایا کو، اس کے فیصلوں کو بہترین طریقے پر حل کرتے رہے، اور جب خانقاہ رحمانیہ میں بیٹھتے تو 10 نہیں 12 ساڑھے 12 لاکھ تک لوگ، 15 لاکھ تک لوگ بتاتے ہیں حضرت والا کے مرید تھے پورے ہندوستان سے، اور بلکہ بیرون ہند میں بھی ساڑھے 15 لاکھ لوگ حضرت والا کے ہاتھ پر بیعت و ارشاد کر چکے تھے اور حضرت والا کے علوم سے، فیوض سے استفادہ فرما رہے تھے۔ یہ عظیم شخصیت تھی جن کا پرسوں انتقال ہو گیا اور امت جو ہے وہ بے آسرا ہو گئی، یتیم سی ہو گئی۔ ان کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک دو نہیں، ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ ساری دنیا کی سرکردہ شخصیات، اپنے فن اور اپنے شعبے کی ماہر شخصیات نے حضرت والا کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار فرمایا ہے اور تعزیت بھرے تاثرات کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم، مولانا سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہم، مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم، مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم، مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم۔ تو ایک دو نہیں، یہ چوٹی کی شخصیات ہیں جن کے نام آپ کے سامنے گنائے ہیں۔ یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کی مسلمہ شخصیات، ایسی شخصیات نے کہا کہ حضرت والا کا جانا ایک شخصیت کا جانا نہیں ہے، ایک عہد کا خاتمہ ہے، ایک سلسلے کا زوال ہے، ایک عہد کا خاتمہ ہے، ایک زمانے کا اختتام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کہ ان کے چلے جانے سے عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک زمانے کا خاتمہ، ایک سنہری کڑی کا اختتام ہو گیا۔ بہت ہی کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے انتقال پر ان عظیم اور جلیل القدر شخصیات کی زبان حرکت میں آتی ہے اور ان کے لیے اظہار رنج و غم ہوتا ہے۔ حضرت والا کی شخصیت بھی انہی شخصیات میں سے تھی جن کے لیے یہ بڑے بڑے علماء اور جلیل القدر علماء اور اپنے وقت کے شہسوار علماء کہنے لگے کہ ایسا خلا چھوڑ کے گئے ہیں جس کا پر ہونا اور پر کرنا بعد میں بڑا ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ صدیوں میں ایسی شخصیتیں پیدا ہوا کرتی ہیں، صدیوں میں۔ یہ حضرت والا کی زندگی کا مختصر تعارف تھا۔ باقی حضرت والا کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کہاں تعلیم حاصل کی، کن کن مدرسوں میں پڑھایا، یہ ساری چیزیں تاریخ کی وہ چیزیں ہیں جو جن کا علماء کو جاننا ضروری ہے اور الحمدللہ علماء ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے صرف عوام الناس کے لیے بیان کی ہیں تاکہ وہ لوگ جو حضرت والا کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا کے پیغامات سے ایک طرح سے سکتے میں آ گئے تھے اور سوالیہ نشان قائم کرنے لگے تھے کہ آخر یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے جن کے انتقال پر زمین آسمان کی قلابیں مل چکی ہے اور جن کے آسمان پر ہر سیاسی غیر سیاسی شخصیت کے تاثرات آنے لگے ہیں۔ یہ سارے باتیں ان حضرات کے لیے ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے، حضرت والا کی قبر میں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضرت والا کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں حضرت والا کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد فیصل رحمانی اور حضرت مولانا محمد فہد رحمانی کی خدمت میں بھی تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت کے علوم سے، فیوض سے، کتابوں سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔